عشق مصطفیٰ نظام مصطفیٰ کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. عشق مصطفیٰ زندہ ہے تو عشق مصطفیٰ کا اپنے دور کا سب سے بڑا دائی احمد رضا بھی زندہ ہے اور اس کی تعلیمات بھی زندہ ہے. محبت رسول کے سب سے بڑے دائی ہیں. وہ اپنے دور کے ان تمام چیلنجوں کا جواب دیتے نظر آتے ہیں کہ جس میں محبت رسول کی شمع کو بجھانے کی کوشش کی گئی ہے. کبھی رسول پاک کو اپنے جیسا کہہ کر کے ان کا مرتبہ گھٹانے کی کوشش کی گئی. جو اپنے جیسا ہی تو محبت کیا ہوگی, خود اپنی ذات سے محبت نہیں کریں گے. کبھی ان کے کمالات کا انکار کر کے محبت گھٹانے کو, یا انسان محبت کرتا ہے اس کی چند وجہ, یا تو بہت باکمال ہو اس سے محبت کرتا ہے, یا بے پناہ فائدہ پہنچانے والا ہو تو اس سے محبت کرتا ہے, یا بے پناہ حسین و جمیل ہو تو اس سے محبت کرتا ہے. لیکن اگر وہ حسین و جمیل بھی نہیں ہے, کمال بھی نہیں ہے, فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا تو اسے محبت کیوں کی جائے گی؟ امام حضرت نے بتایا ہے کہ وہ حسین و جمیل تو ایسے ہیں کہ ان کے جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکے گا. اور یہ خود نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ حضرت حسان سے لے کے صحابہ سے لے کر کے اور راویان حدیث سے لے کر کے آج تک سبھی لم یات نذیر کا فی نذیر مثلے تو نشد پیدا جانا, ہم نے آپ جیسا اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں, کوئی نظیر ہی نہیں آئی. یعنی باضابطہ مجسم وجود تو کیا ہے, کوئی نظیر بھی نہیں ہے, اور آپ جیسا کوئی جلوگر بھی نہیں ہوا, پیدا بھی نہیں ہوا ہے. اس لیے چونکہ آپ ساری کائنات کے سب سے حسین انسان ہیں, سب سے باکمال ہیں, سب سے باعظمت ہیں, اس لیے کائنات کا تاج بھی آپ ہی کے سر پہ سجتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو یہ ہے کہ حسن و جمال میں ان کا کوئی جواب نہیں. کمال اللہ اکبر, جو اپنے دست کرم سے چاند کا سینہ چاک کرتے ہوں, ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیتے ہوں, وہ کمال بھی ہے, اس لیے محبت کی جائے گی. اور احسان کا یہ عالم ہے کہ زندگی میں قیادت کے ذریعے سے اور مرنے کے بعد شفاعت کے ذریعے سے ان کا احسان موجود ہے. اب شفاعت کا انکار کر دو کون محبت کرے گا, کمال کا انکار کرو کون محبت کرے گا, عظمت کا انکار کرو کون محبت کرے گا, جمال کا انکار کرو کون محبت کرے گا؟ امام احمد رضا ان تمام لوگوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے جنہوں نے کمال کا انکار کیا تھا, جمال کا انکار کیا تھا, اور ان کی نفع رسانی کا انکار کیا تھا, ان کی شفاعت کا انکار کیا تھا. اس انکار کے ذریعے سے دلوں سے محبت رسول کھینچی جا رہی تھی. امام نے ان تمام تر دلائل کے ذریعے سے محبت رسول کی شمع کو دلوں میں دوبارہ روشن فرما دیا ہے. عزیزان ملت اسلامی, یہ مستقل میں عنوان دے رہا ہوں بولنے والوں کے لیے. کمال, جمال, منفعت, احسانات, ان باتوں کو سامنے رکھا جائے تو بے شمار نظائر سامنے آئیں گے کہ رسول پاک کی محبت ان تمام ذرائع سے پیدا ہوگی. اور جن لوگوں نے دلوں سے محبت رسول چھیننے کی کوشش کی ہے انہوں نے جمال کا بھی انکار کیا ہے, کمال کا بھی انکار کیا ہے, شفاعت کا بھی انکار کیا ہے, علم کا بھی انکار کیا ہے, فضیلت کا انکار کیا ہے, حیات کا انکار کیا ہے, سب کا انکار کیا انہوں نے. جو زندہ نہ ہو آپ کو کیا فائدہ پہنچائے گا, جو خود نہ جانتا ہو آپ کو علم کیسے دے سکے گا, جسے دیوار کے پیچھے خبر نہیں ہے وہ آپ کی خبر گیری کیسے کرے گا یہاں یا قیامت میں, جو شفاعت نہیں کرے گا وہ جنت میں آپ کو کیسے داخل کرائے گا, اور جو آپ ہی جیسا ہوگا وہ ساری کائنات سے حسین ہوگا. تو وہ سارے کمالات جس کا انکار ہو رہا تھا ان سارے کمالات کو دلائل کی قوت سے امام نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے. یہ ان کا وہ احسان عظیم ہے کہ جب تک عشق مصطفیٰ زندہ رہے گا اس وقت تک امام کی تحریریں زندہ رہیں گی, ان کا مشن زندہ رہے گا, ان کا کردار زندہ رہے گا. حضرات گرامی, مجھے وقت کی تنگ دامانی کا احساس ہے, میں اپنی بات کو سمیٹ کر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, آخر عشق مصطفیٰ کیسے پیدا کریں آپ دلوں کے اندر؟ کیا ذریعہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ محبت رسول پیدا ہو آپ کے قلب کے اندر؟ وہ کون سا ذریعہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کا دل طواف حریم ناز مصطفیٰ کرتا ہوا نظر آئے؟ اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کے دلوں میں محبت رسول ڈال دیجیے. نعتوں کے ذریعے سے, تعلیم کے ذریعے سے, مجلسوں کے ذریعے سے, ماحول کے ذریعے سے اپنے گھر میں محبتوں کا ماحول پیدا کیجیے تاکہ آپ کا بچہ محبتوں کے ماحول میں پروان چڑھے.